اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات کرام، آج 8 شوال 1441 ہجری، 1 جون 2020 عیسوی، 19 گتے جیٹھ 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں اسلامی پروگرام صدائے حق لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر روز نئے خطبہ اعظام اور مقررین کی تقریر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اور میری خواہش رہتی ہے کہ بڑے سے بڑے علماء کرام اور طلاب علم کی تقریر اور خطاب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج اسی ضمن میں ہمارے درمیان ایک کہنہ مشق عالم اور داعی کا خطاب انشاءاللہ موجود ہے، ان کا خطاب ہم پیش کریں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، ایک بات بیان کر دوں کہ اب انشاءاللہ تعالی لائیو پروگرام جو سوال و جواب کا ہوتا ہے وہ جمعرات کے دن سے ہٹ کر ختم کر کے سنیچر کے دن انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو نوٹ فرما لیں۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں ہم تلاوت قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نظم، خوبصورت سی نظم، ابو البیان رفعت سلفی کا کلام اور شکیل نیپالی کی آواز میں آئیے سنتے ہیں، جس کا بول ہے: جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں اپنا مکان بناتے ہیں نمازی، جنت میں جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی،
سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، وہ چین سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، وہ چین سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، جو چین سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، گرمی کی لپک ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی، گرمی کی لپک ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی، مسجد کو بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، فرحت ہو خوشی ہو رنج و الم پھر، فرحت ہو خوشی ہو رنج و الم پھر، ہر حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی، حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو، شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر مدنی، جو مکتب الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات سکاکا الجوف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، آج انہی کا خطاب ہوگا۔ ان کا موضوع ہے اسلامی لباس اور پردہ، لیکن 1-2 منٹ میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، یہ اسلامی پردہ اور اسلامی لباس یہ کچھ لوگوں کے لیے ایک عجوبہ اور ایک انوکھا لفظ ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر جو حکمت اور مصلحت ہے وہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ آج اس زمانے میں جو کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے پہلے بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا کہ ننگے پنگے معاشرے میں گھومتی ہیں، روڈوں پر گھومتی ہیں، پارکوں اور چوراہوں پر
यूं ही अधनंग होकर घूमती हैं। और कई जगहों पे तो औरतों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारा जिस्म और हमारी मर्जी। आज इस किस्म की सारी औरतें पर्दा ही क्या बल्कि अपना पूरा चेहरा, नाक, कान और सर से पांव तक ढांक करके कोरोना वायरस के डर से पूरे के पूरे ढांक करके चलती हैं। कल वही औरतें अपना जिस्म दिखलाना और अंग प्रदर्शन करना अपने को फख्र समझती थी। आज वही इस वबा के डर से अपना पूरा तन, अपना पूरा जिस्म ढांक करके चलती हैं। मेरे मुहतरम साथियों, हमारे इस्लाम के अंदर जो भी सिस्टम, जो भी निज़ाम, जो भी कानून है, उसके अंदर मसलहत ही मसलहत है। और उसी मसलहत के तकाजा के तहत औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया। जो अजनबी मर्दों के पास जो ही जाए तो अपना पर्दा कर ले, उसमें मसलहत ही मसलहत है, खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। तो लीजिए शेख मोहम्मद अकमल शाकिर मदनी से उनका खिताब सुनते हैं। मौजू है इस्लामी लिबास और पर्दा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिक मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। अल्लाह की हम्द व सना और नबी की रिसालत में दरूद पेश करने के बाद मैंने सूरह आराफ की 26 नंबर आयत तिलावत की है, जिसका तर्जुमा यह है, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मौजिबे जीनत भी है, और तकवा का लिबास ये उससे बेहतर और बढ़कर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि यह लोग याद रखें। सवात जिस्म के उस हिस्से को कहते हैं जिन्हें छुपाना जरूरी है, जैसे शर्मगाह। रीशा वो लिबास जो हुस्न रानाई के लिए पहना जाए। गोया लिबास की पहली किस्म जरूरियात में से है और दूसरी किस्म तकमुला और इजाफा से है। अल्लाह ने उन दोनों किस्मों के लिबास के लिए सामान और मवाद पैदा किया। मेरे दोस्तों और बहनों, इंसान और हैवान में फ़र्क लिबास ही से जाहिर होता है और सतरपोशी इंसान की फितरत में है। हज़रत आदम और हव्वा को जब जन्नत में रखा गया तो सतरपोशी के लिए जन्नती लिबास दिए गए, मगर नाफरमानी के सबब सतर खुल गया
اور فطرتاً وہ اپنی عریانیت چھپانے کے لیے پتے سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانکنے لگے۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرْقِ الْجَنَّةِ۔ جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ تو یہ شرمگاہ کو چھپانا ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارق الا عند الغایة وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم واکرموہم۔ بے پردگی اور ننگے پن سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی جدا نہیں ہوتے سوائے اس وقت کہ جب انسان قضاء حاجت پیشاب پیخانے میں ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے شرم کرو اور ان کی عزت و تعظیم کرو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے لباس میں رہنا ہے، کبھی بھی بے پردہ نہ ہونا ہے، اور اپنی طاقت کے حساب سے اچھے لباس بھی لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کی اثر دیکھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی خواہش کا اظہار ان لفظوں میں کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرے کپڑے عمدہ ہو، میرے سر میں تیل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہتر لباس وہ ہے جس کے اندر سادگی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخرجت الینا عائشۃ کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیوند لگے ہوئے قمیص اور موٹے تہبند پیش کیے اور فرمایا، یہ اسی دونوں لباس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی۔ گویا لباس ایسا ہو جس میں ستر چھپایا جا سکے، نہ کہ وہ لباس جو شہرت طلبی کا فاخرہ لباس ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ۔ جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اسی طرح مردوں کو زنانہ اور عورتوں کو مردانہ لباس پہننا حرام ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جلباب ایسے بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے۔ اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکال لے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے، اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا جائے۔ عہد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھی، بناؤ سنگھار اور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں تھا،
اس لیے ایک بڑی چادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ تجمل اور زینت نے لے لی، اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام ہو گئی، جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقع عام ہو گئے۔ میرے بہنوں، پردے کا حکم کسی عالم یا ملا کے طرف سے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ پردے سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہوتی ہے۔ جب پردے میں عورتیں نکلیں گی تو معلوم ہو جائے گا یہ خاندانی عورت ہے، جسے کسی اوباش لوفر کو چھیڑ چھاڑ کی جرأت و ہمت نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس بے پردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز بن جائے گی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں مغربیت آ گئی ہے، عورتیں جوان لڑکیاں فیشن میں آ کر سینے سے دوپٹہ ہٹا کر گلے میں باندھتی ہے، اپنے چہرے پر طرح طرح کی کریم اور ہونٹوں پر لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل، ماتھے پر بندیا سجائے، بغیر برقعے کے بازاروں کا چکر لگاتی ہیں۔ اسی کے متعلق اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بے پردہ جو کل آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ جو کل آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ وہ پردہ جو سید الثقلین تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہنوں اور ماؤں کو دیا تھا، آج سرے سے اس پردے کو نکال پھینک چکی ہے۔ آج ہم اسلامی بھائیوں اور نوجوانوں کی غیرت اتنی مردہ ہو چکی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا تاریخ کے اوراق الٹائیے، غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول موجود ہیں۔ ایک نوجوان صحابی اپنے گھر کی خبر لینے مدینہ آئے، اپنی بیوی کو دروازے پہ پایا، اسلامی غیرت جاگ اٹھی، بغیر کچھ پوچھے نیزہ سے اپنی بیوی پر وار کرنا چاہتا ہے۔ بیوی چلا اٹھتی ہے، اے میرے سرتاج، پہلے معلوم کر لیں کہ آپ کی بیوی باہر کیوں کھڑی ہے، کیا ضرورت ہوئی، کس وجہ سے وہ باہر ہے، پتہ کیجئے۔ پتہ کیا، پتہ چلا کہ گھر میں بستر پر سانپ لیٹا ہوا ہے۔ نیزہ سے اس کا کام تمام کیا۔ یہ ہے اسلامی غیرت۔ میرے نوجوانوں، اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنے عورتوں کو پردے میں رکھو۔ عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں۔ ام خلاص صحابیاں ہیں، ان کے 3 بیٹے میدان احد میں جہاد کے لیے گئے تھے، پتہ چلا کہ تینوں بیٹے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ دریافت کرنے میدان کارزار کی طرف نکل پڑتی ہیں، مگر چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے۔ جب میدان میں پہنچتی ہے، کسی نے کہا بیٹے کا جنازہ اٹھا، مگر چہرے سے نقاب نہیں ہٹا۔ جواب دیتی ہے، جنازہ بیٹے کا اٹھا ہے، نقاب کا نہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو یہودیوں کی نوجوان حسین دوشیزائیں اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا فاتحانہ دخول دیکھنے کے لیے اپنے اپنے بالا خاناؤں پر چڑھائیں۔ مسلم سپاہیوں کی نگاہ ان پر گئی، سپہ سالار کو خدشہ ہوا، دوڑے ہوئے امیر المومنین کے دربار میں آئے، ماجرا سنایا۔ چونکہ مدتوں عورتوں سے دور جنگ کے میدان میں سپاہی تھے، امیر المومنین ایسے موقع پر خطبہ دیتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے باخبر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اپنی نگاہیں اور شرمگاہوں کو ناجائز استعمال سے بچائیں۔ امیر مومنین کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے ہی مسلم سپاہیوں کی نگاہ اپنے میان میں آ گئی۔
میرے دوستو، برقع نقاب نہ لگانے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ معاشرے میں فتنہ و فساد کا برپا ہونا، نوجوان طبقے میں برائیوں کا عام ہونا، نوجوانوں میں تعلیم کا نقصان، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونا۔ ایک روشن خیال نوجوان پردے کے بڑے مخالف تھے، ان کی بھی بغیر حجاب ادھر ادھر آ جایا کرتی تھی۔ کسی سے اس کی آشنائی ہوئی، وہ اپنے گھر کا اثاثہ لیے اپنے نئے آشنا کے ساتھ نکل گئی۔ بالآخر وہ پولیس میں رپورٹ لکھوانے گئے۔ اکبر الہ آبادی نے اس کے متعلق کہا، کیا گزری جو ایک پردہ کے عدو، کیا گزری جو ایک پردہ کے عدو، رو رو کے پولیس سے یہ کہتے تھے، بی بھی گئی، زیور بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب گھر سے نکلو پورے حجاب میں نکلو، اس طرح چلو کہ تمہارے چلنے کی کسی کو آہٹ بھی محسوس نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج بازاروں میں عورتیں اس طرح نکلتی ہیں کہ اس کے سینڈل کی ٹک ٹک کی آواز دور دور تک پھیلتی رہتی ہے، دور ہی سے اوباشوں کو پتہ چل جاتا ہے اور سیٹیوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، آج کے فیشن کے دور میں ایسے ایسے لباس پہن کر عورتیں بازار میں نکلتی ہے گویا کپڑے سے بدن خالی ہو۔ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم اراہما، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک وہ ہے جو گائے کے پوچھ جیسے کوڑے اپنے ساتھ رکھتے ہوں گے اور اس سے لوگوں کو مار رہے ہوں گے۔ دوسرا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور اپنی طرف مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹ کے سر کوہان کے طرح جھکی ہوگی۔ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بدن کے کچھ حصے کو پوشیدہ کریں گی اور کچھ حصے کو ظاہر کریں گی اور رنڈیوں کی چال اور ناز و انداز سے چلیں گی جس سے لوگوں کو فریفتہ کریں گی۔ لہٰذا باریک لباس سے اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کو بچائیے، ورنہ اس حدیث کی روشنی میں اس زمرے میں یہ بھی آ سکتی ہیں اور ملعونہ بن سکتی ہیں۔ باریک لباس صرف اپنے شوہر کے لیے پہن سکتی ہے مگر پہن کر باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باریک لباس میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور فرمایا، یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفه۔ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں ہے ان کے لیے کہ جسم کا کوئی حصہ ان کا دیکھا جائے سوائے یہ اور یہ، یعنی آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن باریک اوڑھنی اوڑھے ہوئے مائی عائشہ صدیقہ کے پاس آئی۔ مائی عائشہ نے اس سے اوڑھنی چھین کر چاک کر دیا اور ایک موٹی اوڑھنی ان کو دے دی۔ کس طرح ہمارے اسلاف پردے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنی عورتوں اور بہنوں کو ایسے کپڑے مت پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، عورتوں کا بناؤ سنگار جائز ہے، زیورات کا استعمال بھی جائز ہے، مگر اپنے خاوند شوہر کے لیے، اجنبی مرد کو دکھانے کے لیے نہیں۔
جو غیروں کو دکھانے کے لیے زیورات اور سنگار کرتی ہیں وہ ملعونہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلہا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا۔ جو عورت کسی دوسرے مرد کے لیے زینت کرتی ہیں، یعنی کسی دوسرے مرد کو دکھانے کے لیے زینت کرتی ہیں، اس کی مثال قیامت کے اندھیرے کی طرح ہے جس کا کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، عورتیں اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے سوائے اپنے شوہروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مومنہ عورتوں اپنے گھروں میں ڈٹے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنی بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو، یعنی بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اس میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جہاں بانی نہیں، معاشی جھمیلے بھی نہیں، بلکہ گھر کے چار دیواریوں کے اندر رہ کر امور خانہ داری سر انجام دینا ہے۔ اگر گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگار کر کے یا ایسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگار ظاہر ہو مت نکلو، جیسے بے پردہ ہو کر جس سے تمہارا سر، چہرہ، بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے، بلکہ بغیر خوشبو لگائے سادہ لباس میں ملبوس اور با پردہ باہر نکلو۔ تبرج کا مطلب بھی یہی ہے کہ بے پردگی اور زیب و زینت کا اظہار کرنا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ تبرج جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی جب کبھی اسے اختیار کیا جائے گا یہ جاہلیت ہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پردے میں رہنے والی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، عورت شیطان کا ہتھیار اور جال ہے تاکہ اس کے ذریعے مرد کو شکار کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثها الشیطان، جب کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تیسرا شیطان وہاں موجود ہوتا ہے۔ شیطان ہم انسانوں کا ابدی دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے ہمیں غلط اور سیاہ کاریوں میں ملوث کرانے کے لیے ہمہ وقت ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا کس قدر اہتمام کرنے کا ہمیں سبق دیا ہے، مگر ہم شیطان کے مکر و فریب میں گرفتار ہیں۔ ہمیں ہوش ہی نہیں کہ ہم پردے کا اہتمام اپنے گھروں اور معاشرے میں کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ابن ام مکتوم آئے جو نابینا تھے، اندھے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احتجبا اے ام سلمہ اے ام میمونہ دونوں پردے میں ہو جاؤ۔ قالتا فامیا، دونوں نے فرمایا کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انتما لستا تنظرانہ، کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ سکتی ہو؟ اللہ اکبر، ایک اندھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کرنے کا حکم دیا۔ آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر کس قدر ہے؟ میری اسلامی بہنوں غور و فکر کرو اور اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لاگو کرو۔ جب اندھے سے پردہ ہے تو دیکھنے والے بینا سے ہمیں کس قدر بچنا چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے۔ آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں پردہ اپنا کر نیک سیرت بننا ہے، نیک عورت ہی جنت میں جائیں گی۔ آئیے ہم نیک عورت کی چند مثالیں آپ کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نیک اور بہترین عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسر زوجها اذا نظر، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، وہ تطیعہ اذا امرا، اور جب کسی کام کا حکم کرے تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے پورا کرے، ولا تخالفہ فی نفسہا ولا فی مالہا، اپنی عزت اور اس کی مال کی حفاظت کرے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا فلتدخل من ای ابواب الجنہ، کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے
اور رمضان کے 1 ماہ کی روزہ رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی رعایا کی حال چال معلوم کرنے گشت کرنے نکلے۔ ایک گھر سے گزر ہوا جس گھر سے ایک عورت کی گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر رکے، پتہ چلا وہ شعر پڑھ رہی تھی جس کے چند قطعات میں پیش کرتا ہوں۔ وہ پڑھ رہی تھی فواللہ لولا اللہ لا شیء غیرہ لحرک ھذا السریر جوانبہ ولکننی اخشی رقیبا موکلا بانفسنا لا یفتر الدہر کاتبہ مخافۃ ربی والحیاء یسدنی واکرام بالی ان تنال مراتبہ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کی قسم اللہ کا خوف ہے ورنہ کسی کا خوف نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میرے 4 پائے کے چاروں جانب سے ہل رہے ہوتے، یعنی کالی رات میں سیاہ کاریاں کر بیٹھتی، لیکن میں کرامن کاتبین سے ڈرتی ہوں، جو میرا موکل ہے وہ ہر چیز لکھ لیتا ہے، اس کا قلم کبھی سست نہیں پڑتا۔ مخافت ربی والحیاء یسدنی واکرام بالی ان تنال مراتبہ، رب کریم کا خوف اور میری شرم و حیا اور اپنے شوہر کی عزت کا پاس و لحاظ ہے۔ اگر مجھ سے یہ کام ہو جائے تو میرے شوہر کی جو عزت ہے وہ مفقود ہو جائے گی، معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میری بہنوں، آج بہت سارے بھائی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر یہاں خارج کے دیشوں میں یا اور کسی دوسرے ممالک میں تلاش رزق میں نکلے ہیں۔ جن کے شوہر پردیس میں ہیں انہیں اس پردہ نشی بہن کی قصے سے سبق لینا ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کے چلے آئے۔ صبح پتہ لگاتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ عورت گھر میں اکیلی رہتی ہے، اس کا شوہر میدان جنگ میں کئی ماہ سے واپس نہیں لوٹے۔ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی اور مومنہ کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، بیٹی بتا ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن برداشت کر سکتی ہے؟ کہا ابو، ایک باپ ایک بیٹی سے اس طرح کا سوال؟ کہا بیٹی، باپ بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ کہا 4 سے 6 ماہ۔ فوراً قانون بناتے ہیں کہ ہر 6 ماہ پہ چھٹی، اور یہ فرمان جاری ہو جاتا ہے۔ 4 ماہ گھر آنے جانے میں۔ یہ ہے جنتی عورت جو اپنے شوہر کے غائبانہ میں اللہ کا خوف کھاتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے شوہر کی عزت کا خیال کرتی ہیں۔ میری بہنوں، آپ بھی ایک مثال بنیں اور پردوں کو لازم پکڑیں اور اپنے شوہر اور خاندان کا خیال کرتے ہوئے اپنے قدم کو گھروں میں جما کر رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے پیغام بھیجا کہ میرا شوہر سفر میں گئے اور مجھے وصیت یا حکم دے گئے کہ اوپر کی منزل سے نیچے نہ اتروں، میرا باپ بیمار ہے، کیا تیمارداری کے لیے نیچے اتروں؟ آپ نے حکم دیا شوہر کی اطاعت کر۔ پھر اس کے بعد اس کا باپ انتقال ہو گیا، خبر بھیجا اللہ کے رسول اب کیا کروں، میرا باپ انتقال کر گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا شوہر کی اطاعت کر۔ جنازہ سے واپس ہوئے تو آپ نے اس عورت کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ تم نے شوہر کی اطاعت کی ہے، اس کی برکت سے تیرے باپ کی مغفرت ہو گئی۔ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری پونجی ہے اور بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ نیک عورت وہ ہے جو 5 وقت نماز کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، پردے میں رہے، جب باہر نکلے با پردہ ہو کر نکلے، نگاہیں نیچی کر کے نکلے، چلے تو کسی کو اس کی آہٹ بھی نہ لگے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے گھروں کی عورتوں کو پردہ میں رہنے کی توفیق دے، اور جب بھی کسی ضرورت کے باہر جائیں تو با پردہ جانے کی توفیق دے۔ ساتھ ہی میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنک نندنی FM کے
ذریعے پروگرام چلانے والے سبھی اعضاء کا، خصوصاً فضیلت الشیخ محمد مستقیم مدنی حفظہ اللہ کا، جن کے توسط سے مجھے آج آپ سبھی سامعین کو کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا۔ اللہ شیخ کو اور ان کے رفقا کے اس محنت اور قد و کاوش کو قبول فرمائے اور تادیر اس پروگرام کو چلانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ